اسبات فقر۔ معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کی راہ میں درویشی کا مقام بہت بلند ہے اور درویشوں کی بڑی عزت و توقیر آئی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، خیرات ان درویشوں کے لیے ہے جو اللہ کی راہ میں محصور اور بند ہوں، زمین میں گھومنے کی استطاعت نہ رکھتے ہوں۔ جاہل و ناواقف لوگ ان کی بے نیازی کے باعث انہیں دولت مند سمجھتے ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے ایک مثال دی کہ مثلاً ایک غلام ہے جو کسی کی ملکیت میں ہے، اسے اپنی کسی کسب کی ہوئی چیز پر قدرت نہیں۔ نیز ارشاد فرمایا، ان کے پہلو بستر استراحت سے دور رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں امید و بیم کے عالم میں۔ نیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقر اختیار کیا اور فرمایا، اے خدا مجھے مسکینی کی زندگی عطا کر، مسکین کی موت دے اور حشر کے دن مسکینوں کی جماعت میں اٹھا۔ نیز آپ نے یہ بھی فرمایا کہ حشر کے دن باری تعالیٰ فرمائیں گے، مجھ سے میرے محبت کرنے والوں کو قریب کرو۔ پس فرشتے پوچھیں گے، تجھ سے محبت کرنے والے کون ہیں؟ بس اللہ کا ارشاد ہوگا، فقراء، مساکین۔ اس موضوع پر متعدد آیات و احادیث موجود ہیں اور اتنی مشہور ہیں کہ ازراہ ثبوت دہرانے کی ضرورت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مہاجر درویش تھے جو حق تعالیٰ کے آداب بندگی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح پیروی حاصل کرنے کے لیے مسجد نبوی میں بیٹھے رہتے تھے۔ یہ لوگ تمام مشاغل سے کنارہ کش تھے، ہر مباحثے سے روگرداں تھے اور اپنی روزی کے لیے رازق مطلق کو کفیل سمجھتے تھے اور اسی پر توکل کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے مصاحبت کرنے پر مامور تھے اور ان کے قیام کا انتظام فرماتے۔ چنانچہ خدائے عز و جل نے فرمایا، اور دور نہ رکھیے ان لوگوں کو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور صرف اسی کی خوشنودی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اور نیز فرمایا، اپنی آنکھیں ان کی طرف سے نہ پھیر لیجیے، کیا آپ دنیاوی زندگی کی زینت چاہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں کہیں بھی ان میں سے کسی کو دیکھتے تو فرماتے، میرے ماں باپ آپ پر نثار، کہ باری تعالیٰ نے ان کی وجہ سے مجھ پر عطا فرمایا۔ الغرض باری تعالیٰ نے فقراء کو بہت بلند مقام عطا فرمایا ہے اور بہت بڑے درجے سے نوازا ہے، کیونکہ یہ لوگ اسباب ظاہری و باطنی سے دستبردار ہو کر بجان و دل حقیقی مسبب الاسباب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ فقر ان کے لیے باعث فخر ہوتا ہے۔ فقر جانے پر نہ وہ آہوزاری کرتے ہیں اور نہ اس کی موجودگی پر خوش ہوتے ہیں۔ وہ فقر کو سینے سے لگائے رکھتے ہیں اور اس کے مقابلے میں ہر چیز کو حقیر سمجھتے ہیں۔ مگر یاد رہے، فقر کا ایک ظاہری طریق ہے اور اس طریق کی اساس مفلسی اور بیچارگی ہے۔ دوسرا پہلو حقیقت کا ہے جو اقبال و اختیار پر مبنی ہے۔ جس نے ظاہری طریق پر اکتفا کیا اسے کوئی نفع نہ ملا اور بالآخر اس نے اس سے منہ پھیر لیا، اور جس نے حقیقت حاصل کر لی وہ موجودات سے روگرداں ہوا اور تمام ما سوا کی نفی کرتا ہوا دیدار کلی سے سرفراز ہوا۔ جس نے فقر کو رسم تک محدود سمجھا اس نے فقر کے نام کے سوا کچھ نہ سنا۔ فقیر دراصل وہی ہے جس کی ملکیت میں کوئی شے نہ ہو اور کسی شے کے حاصل ہونے سے اسے کوئی فرق نہ پڑے۔ نہ متاع دنیا کی موجودگی پر وہ اپنے آپ کو غنی محسوس کرے اور نہ ہی متاع دنیا کے فقدان پر اپنے آپ کو محتاج سمجھے۔ اس کی نگاہ فقر میں متاع دنیا کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہو، تہی دست کے عالم میں اسے زیادہ مسرت ہوتی ہے، کیونکہ بقول مشائخ تنگ دستی سے دل کو زیادہ فراغت نصیب ہوتی ہے۔ مال و متاع فقیر کے لیے شوم ہوتا ہے، اسی لیے درویش کسی چیز کو اپنی ملکیت میں نہیں رکھتا اور نہ ہی کسی چیز کی محبت میں خود گرفتار ہونے دیتا ہے۔ دوستان حق کی زندگی باری تعالیٰ کی عنایات
ظاہری و باطنی پر منحصر ہوتی ہے۔ اس غدار اور فاجر دنیا کے سر و سامان پر نہیں، دنیا کا مال و متاع راہ تسلیم و رضا میں رکاوٹ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ حکایت ہے کہ ایک بادشاہ کو کسی درویش سے ملاقات کا اتفاق ہوا۔ بادشاہ نے کہا مجھ سے کچھ طلب کرو۔ درویش نے جواب دیا میں اپنے غلاموں کے غلام سے کچھ طلب نہیں کرنا چاہتا۔ بادشاہ نے کہا یہ کیسے؟ درویش نے کہا میرے 2 غلام ہیں جو تیرے مالک ہیں، حرص اور آرزو۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقر فقراء کے لیے باعث عزت ہے۔ جو چیز اہل کے لیے باعث عزت ہوتی ہے وہ نا اہل کے لیے بلا وجہ ذلت ہوتی ہے۔ اہل فقر کی عزت اسی میں ہے کہ اپنے ظاہر کو لغزش سے اور باطن کو خرابی سے محفوظ رکھے، نہ اس کا جسم معصیت اور لغزش سے ملوث ہو اور نہ اس کی قلبی کیفیت میں خلل اور آفت رونما ہو، کیونکہ اس کا ظاہر ظاہری نعمتوں سے مالا مال ہوتا ہے اور اس کا باطن باطنی نعمتوں کا سرچشمہ۔ اس کا جسم روحانی اور دل ربانی ہوتا ہے، اس کا جسم روحانی اور دل ربانی ہوتا ہے، خلقت سے بے نیاز اور آدمیوں سے بے تعلق، کیونکہ تمام خلقت اور انسان اس کی نظر میں خود محتاج ہیں۔ نہ اس عالم میں اس عالم کی دولت سے وہ غنی ہوتا ہے اور نہ اس عالم کی دولت سے، اور دونوں جہان اس کی ترازو میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوتے۔ اس کا ایک سانس دونوں عالم میں نہیں سما سکتا۔ فقر و غنا، مشائخ رحمت اللہ میں فقر و غنا کے درمیان افضلیت کے بارے میں اختلاف ہے۔ باری تعالیٰ کی ذات پاک غنی ہے اور وہ سب اوصاف میں کامل ہے۔ یحییٰ بن معاذ رازی، احمد بن ابی حواری حارث محاسبی، ابو العباس بن عطا، رمیم بن محمد اور ابو الحسن بن شمون اور متاخرین میں سے شیخ المشائخ ابو سعید فضل اللہ بن محمد مہنی رحمت اللہ اس بات پر متفق ہیں کہ غنا کو فقر پر فوقیت حاصل ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ باری تعالیٰ کی ذات پاک غنی ہے اور فقر شان ایزدی سے بہت بعید ہے۔ جس دوست میں دوست کی صفت موجود ہو وہ زیادہ کامل ہوتا ہے، بمقابلہ اس دوست کے جو دوست کی صفت سے عاری ہو، مگر یہ صفت اشتراک فقط اسمی ہے، معنوی نہیں، کیونکہ معنوی شرکت کا مطلب مشابہت ہے۔ باری تعالیٰ کی صفات قدیم ہیں اور انسانی صفات حادث، اس لیے یہ دلیل باطل ہوئی۔ میں علی بن عثمان جلابی کہتا ہوں کہ غنی کا لفظ صرف باری تعالیٰ کی ذات کو شایان ہے، خلقت اس لفظ کے قابل نہیں۔ ان کے لیے لفظ فقر درست ہے اور اس لفظ کو باری تعالیٰ سے کوئی نسبت نہیں۔ جیسے آدمی کو ہم لوگ مجازاً غنی کہتے ہیں، وہ در حقیقت غنی نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا غنا اسباب کی موجودگی پر منحصر ہے۔ اسباب قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسبب الاسباب کا محتاج ہے، اور مسبب الاسباب صرف خدا کی ذات پاک ہے جس کے غنا کے لیے سبب کی ضرورت نہیں۔ اس صفت میں انسانی شرکت باطل ہے، جس طرح باری تعالیٰ کی عین ذات میں شرکت روا نہیں، اس کی کسی صفت میں بھی شرکت روا نہیں ہے، اور جب کسی صفت میں بھی شرکت روا نہیں تو اسم یا نام میں بھی روا نہیں۔ ہاں، رہ گیا تسمیہ یعنی نام دینے کی بات، تو یہ صرف خدا اور مخلوق کے درمیان نشاندہی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا غنا یہ ہے کہ وہ سب سے بے نیاز ہے، جو چاہے کرتا ہے، اس کے ارادوں میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، اس کی قدرت کے سامنے کسی کا زور نہیں چلتا، وہ عیاں چیزوں کو بدلنے اور مختلف الفطرت اشیاء کو پیدا کرنے پر قادر ہے۔ یہ صفت اس کی ازلی ہے اور عبد الآباد تک رہے گی۔ بخلاف اس کے مخلوق کا غنا یہ ہے کہ اسباب معیشت مہیا ہوں، مسرت میں بسر ہو رہی ہو، کسی آفت کا سایہ نہ ہو اور اطمینان نظر کا سامان موجود ہو۔ یہ سب چیزیں حدث کے تحت آتی ہیں، یعنی ان کا اول و آخر فنا ہے اور تغیر ان کی فطرت ہے۔ یہ طلب اور حسرت کا سرمایہ ہے اور عجز و ذلت ان کا انجام ہے۔ غرض یہ کہ انسان کے لیے یہ نام غنا مجازی ہے اور باری تعالیٰ کے لیے حقیقی۔ خداوند تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے لوگو تم فقیر ہو اللہ کے روبرو اور اللہ غنی اور قابل توصیف ہے، اور نیز فرمایا اللہ غنی ہے اور تم فقیر ہو۔ نیز عوام کا ایک گروہ کہتا ہے
کہ ہم صاحب دولت کو ایک درویش سے بہتر سمجھتے ہیں، کیونکہ باری تعالیٰ نے اسے دونوں جہان میں صاحب نصیب پیدا کیا ہے اور مال و دولت کے ساتھ اس پر احسان کیا ہے۔ اس گروہ نے غنا سے کثرت مال، حصول مراد اور خواہشات نفسانی کی تکمیل مراد لی ہے، اور اس پر یہ دلیل پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غنا پر شکر کرنے کا حکم دیا اور فقر پر صبر کرنے کا، اور ظاہر ہے کہ صبر مصیبت پر ہوتا ہے اور شکر نعمتوں پر، اور نعمتیں بہرحال مصیبت سے بہتر ہوتی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ خدا نے نعمت پر شکر کا حکم دیا اور شکر کو نعمت کی زیادتی کا سبب قرار دیا، پھر فقر پر صبر کا حکم فرمایا اور صبر کو قرب کی زیادتی کا ذریعہ گردانا، اور فرمایا اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور یہ بھی فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہر وہ شخص جو ایسی نعمت پر شکر کرے جس کی بنیاد غفلت پر ہو، ہم اس کی غفلت پر غفلت زیادہ کریں گے، اور ہر وہ شخص جو ہر ایسے فقر پر صبر کرے جس کی بنیاد آزمائش پر ہے، ہم اس کے قرب پر قرب زیادہ کریں گے۔ رہا وہ غنا جسے مشائخ فقر سے بہتر سمجھتے ہیں، تو اس سے ان کی مراد وہ نہیں جسے عوام غنا کہتے ہیں، اس لیے کہ عوام کے نزدیک نعمت پا لینا غنا ہے، جبکہ مشائخ کے نزدیک نعمتیں دینے والے کو پا لینا غنا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ وصل کا حاصل ہونا ایک چیز ہے اور غفلت کا پا لینا ایک دوسری چیز۔ اور شیخ المشائخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فقر ہر معاملے میں اللہ ہی کو کافی سمجھنے کا نام ہے، اس سے مراد مشاہدہ حق کا کشف ابدی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ مکاشف کے لیے امکان حجاب ہے، اگر اس صفت یعنی غنا کے باوجود صاحب مشاہدہ محجوب ہو جائے تو کیا وہ مشاہدے کا محتاج ہوگا یا نہیں؟ اگر یہ کہو کہ نہ ہوگا تو میں کہتا ہوں کہ جب احتیاج ہو گئی تو لفظ غنا ساکت ہو گیا۔ نیز اللہ تعالیٰ کی ذات میں غنا اسی شخص کے لیے ممکن ہے جو قائم الصفت اور ثابت المراد غیر فانی ہو اور اس کا مقصود ناقابل تغیر ہو۔ ہر مقصود کا قیام اور اوصاف آدمیت کا اثبات غنا کے لیے درست نہیں، اور انسان بذات غنا کے قابل نہیں، اس لیے کہ بشریت عین نیاز مندی ہے اور احتیاج ناپائیداری کی علامت ہوتی ہے، لہذا باقی الصفت جس کی صفات ہمیشہ باقی رہیں، یعنی خدا غنی ہے، اور فانی الصفت جس کی صفات فانی ہوں، یعنی انسان کسی نام کے لائق نہیں۔ غنی وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے غنی کیا، اس لیے کہ غنی باللہ فاعل ہے اور اغنا اللہ مفعول، اور فاعل بذات خود قائم ہوتا ہے جبکہ مفعول اپنے فاعل کا محتاج ہوتا ہے۔ بس اپنے ساتھ اقامت صفت بشریت ہے، اور اقامت بفیض حق صفت بشریت کی فنا۔ اور میں علی بن عثمان جلابی رضی اللہ عنہ کہتا ہوں کہ حقیقی غنا کو اقامت صفات سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ انسانی صفات کی نسبت یہ ثابت کیا جا چکا ہے کہ وہ مذموم اور زوال پذیر ہوتی ہیں۔ مزید برہاں ان صفات کی فنا پر یہ بھی لفظ عائد نہیں ہوتا، کیونکہ فنا پذیر چیز کو کوئی نام نہیں دیا جا سکتا، اور جس چیز کی صفات فنا ہو جائیں اس پر نہ فقر کا نام بولا جا سکتا ہے نہ غنا کا۔ جملہ مشائخ اور اکثر عوام فقر کو غنا پر فضیلت دیتے ہیں، کیونکہ قرآن و حدیث میں فقر کی فضیلت آئی ہے اور اسی پر اکثر امت کا اتفاق ہے۔ اور میں نے حکایات میں دیکھا کہ ایک موقع پر حضرت جنید اور حضرت ابن عطار رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان اس مسئلے پر بحث ہو رہی تھی۔ ابن عطار دلیل بیان فرما رہے تھے کہ غنی لوگ زیادہ فضیلت والے ہیں کہ قیامت کے دن ان کو اپنی دولت کا حساب دینا ہوگا، اور حساب کے دوران میں وہ خطاب حق سے بلا واسطہ فیض یاب ہوں گے۔ اگر عطاب ہوگا تو محبوب کی طرف سے اہل محبت کو عطاب ہوتا ہے۔ حضرت جنید نے فرمایا جہاں اغنیا سے حساب طلب ہوگا وہاں فقراء سے عذر طلب ہوگا، اور ظاہر ہے کہ عذر حساب سے بہت اونچا مقام رکھتا ہے۔ اس میں ایک عجیب نکتہ ہے، حقیقی محبت میں عذر بیگانہ پن ظاہر کرتا ہے اور عطاب یگانگت کے خلاف ہوتا ہے۔ اہل محبت دونوں چیزوں کو موجب آفت سمجھتے ہیں، کیونکہ عذر محبوب کے حکم کی بجا آوری میں کوتاہی کے سلسلے میں ہوتا ہے کہ جب وہ اپنا حق طلب کرے یہ عذر پیش
ستائش کرے، اور عطاب اس کو کوتاہی کی بنا پر ہوتا ہے جو فرمان دوست میں ہو، اس وقت وہ دوست اس کو کوتاہی پر اسے عطاب کرتا ہے، اور یہ دونوں محال ہیں۔ جملہ امور میں فقراء صبر اور صاحب دولت شکر کرتے ہیں، اور حقیقی دوستی میں دوست نہ تو دوست سے کوئی چیز طلب کرتا ہے اور نہ دوست فرمان دوست کو ٹالتا ہے۔ ظلم کیا اس نے جس نے ابن آدم کو امیر کہا، حالانکہ باری تعالیٰ نے اس کا نام فقیر رکھا ہے۔ جس کا نام اللہ تعالیٰ کی طرف سے فقیر ہے وہ امیر بھی ہو تو فقیر ہے۔ ہلاک ہو وہ شخص جس نے تخت و تاج کے بلبوتے پر اپنے آپ کو امیر سمجھا۔ امیر لوگ صاحب صدقہ ہوتے ہیں اور فقیر لوگ صاحب صدق، اور ہرگز صاحب صدق صاحب صدقہ کی طرح نہیں ہوتا۔ در حقیقت سلمان رضی اللہ عنہ کا فقر سلیمان علیہ السلام کے غنا سے کم نہیں۔ ایوب علیہ السلام کو عالم صبر میں اللہ نے فرمایا وہ اچھا بندہ ہے، اور سلیمان علیہ السلام کو استحکام سلطنت میں بھی یہی فرمایا وہ اچھا بندہ ہے۔ جب خدائے رحمان کی رضا حاصل ہو گئی تو فقر سلمان رضی اللہ عنہ غنا سلیمان علیہ السلام ہی طرح ہو گیا۔ میں نے استاد ابوالقاسم کشیری کو کہتے سنا کہ لوگ فقر و غنا میں بحث و تمہیز کرتے ہیں اور اپنے لیے ایک چیز اختیار کر لیتے ہیں۔ میں وہ چیز اختیار کرتا ہوں جو باری تعالیٰ کو پسند ہو اور وہ مجھے اس پر استقامت دے۔ اگر وہ مجھے صاحب دولت بنائے تو میرے قدم نہ ڈگمگا جائیں، اور اگر وہ مجھے فقیر رکھے تو میں حرص و ہوس میں مبتلا ہو کر اس کے راستے سے نہ ہٹ جاؤں۔ فقر اور تونگری دونوں ہی خدا کی نعمتیں ہیں۔ تونگری غفلت کے باعث آفت ہو جاتی ہے، اور فقر لالچ اور حرص کے باعث۔ گو قولن دونوں عمدہ چیزیں ہیں لیکن عملاً مختلف ہیں۔ فقر ماں سوائے دل کے فارغ ہونے کا نام ہے، اور غنا غیر کے ساتھ مشغولیت دل کا۔ اگر فراغت دل میسر ہو تو نہ فقر غنا سے بہتر ہے اور نہ غنا فقر سے۔ غنا کثرت متاع کا نام اور فقر قلت متاع کا نام ہے، اور تمام متاع کا مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ جب طالب ملکیت کو ترک کر دے تو وہ شرک سے محفوظ ہو جاتا ہے اور وہ دونوں ناموں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ مشائخ طریقت کی آراء۔ مشائخ طریقت کے اس موضوع پر بہت سے اقوال ہیں، اور میں اس کتاب میں بقدر گنجائش نقل کرتا ہوں۔ متاخرین میں سے ایک نے کہا، فقیر تہی دست کو نہیں کہتے کہ اس کے پاس متاع اور زاد نہ ہو، بلکہ فقیر وہ ہے جس کا دل خواہشات سے خالی ہو۔ مثلا اگر خدا کسی کو دولت عطا کرے اور وہ اس کی حفاظت کا ارادہ کرے تو وہ غنی ہے، اور اگر وہ اس دولت کو ترک کرنے کا ارادہ کرے تو بھی غنی ہے، کیونکہ ان دو میں سے ہر ایک ملک غیر میں تصرف ہے، اور فقر ترک حفاظت و ترک تصرف کا نام ہے۔ یحییٰ بن معاذ رازی نے فرمایا، فقر کی نشانی فقر زائل ہونے کا خوف ہے۔ فقر صحیح ہونے کی علامت یہ ہے کہ بندہ کمال ولایت، قیام مشاہدہ اور فنائے صفت و بے خودی کے باوجود ڈرتا رہے۔ زوال فقر سے ڈرتا رہے۔ کمال فقر یہ ہے کہ آدمی ایسے مقام پر پہنچ جائے کہ اسے انقطاع ان اللہ کا ڈر نہ رہے۔ اور رویم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک فقیر کی خصوصیات میں سے ہے اس کے باطن کی نگہداشت، اس کے نفس کی حفاظت اور اس کے فرائض کی ادائیگی۔ فقیر کی شان یہ ہے کہ اس کا باطن دنیاوی اغراض سے محفوظ ہو، اس کا نفس آفت و شر سے بچا ہوا ہو، اور فرض احکام اس پر جاری ہوں۔ جو کچھ اس کے قلب پر گزرے زبان اس کے اظہار میں مخل نہ ہو، اور جو کچھ زبان پر ظاہر ہو اپنے قلب کو اس میں زیادہ مشغول نہ کرے، اور اس کا اتنا زیادہ غلبہ ہو کہ کسی شے کے گزارنے میں رکاوٹ نہ پیدا کرے۔ اور یہ بشری تقاضوں کے زائل ہونے کی علامت ہے کہ بندہ سری اور جہری طور پر راجائے باحق ہو گیا۔ بشیر حافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زندگی بھر صبر پر قائم رہنا افضل مقامات میں سے ہے۔ درویشی پر مداومت صبر کا اعتقاد، اور یہ صبر کرنا اور اعتقاد کرنا منجملہ بندوں کے مقامات سے ہے، اور فقر فنائے مقامات ہے۔ اس لیے فقر پر صبر کا مطلب اعمال و افعال کی بے مائگی اور انسانی اوصاف کی بیخ کنی ہے۔ ظاہری معنی اس قول کے فقر کا غنا پر افضل
ہونا اور اس کا اعتقاد کرنا ہے کہ میں فقر کے طریقے سے ہرگز روگردانی نہ کروں گا۔ شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فقیر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی چیز سے غنا نہیں طلب کرتا۔ فقیر باجز خدا کے کسی چیز سے راحت نہیں پاتا کیونکہ اس کا کوئی اور مقصد حیات نہیں ہوتا۔ لفظی مطلب یہ ہے کہ کوئی اس کی ذات کے بغیر غنی نہیں ہو سکتا اور اس کو پا لینا ہی غنا ہے۔ ہمارا وجود خدا سے جدا ہے، جدائی کو دور کیے بغیر اسے پایا نہیں جا سکتا، یعنی غنا حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہمارا وجود ہی پردہ حائل ہے، اس کو دور کیا جائے تو غنا حاصل ہو۔ اہل حقیقت کے نزدیک یہ نقطہ بہت باریک اور دقیق ہے اور اس کے معنی، اس کی حقیقت یہ ہے کہ فقیر کبھی فقر سے مستغنی نہیں ہوتا، یعنی فقیر وہ ہے کہ اسے ہرگز غنا نہیں ہوتا، اور وہی بات ہے جو اس بزرگ نے کہی، یعنی خواجہ عبداللہ انصاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہمارا غم و اندھو دائمی ہے، ہماری آرزو کبھی منزل آشنا نہیں ہوتی، اور ہماری کلیت اس دنیا آخرت میں اختتام پذیر نہیں ہوتی۔ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہم جنسیت ضروری ہے اور خدا جنس سے بالا تر ہے۔ اس کی ذات سے روگردانی کے لیے غفلت کی ضرورت ہے اور غفلت درویش سے بعید ہے، تو کتنا کٹھن کام ہے اور راہی کے لیے کیسی مشکل۔ دوستی اس کی کوشش ہے جس کے دیدار کی راہ نہ کھلے اور جس کا وصال مخلوق کے دائرہ امکان سے باہر ہو۔ فنا کی تبدیلی صورت میں نہیں اور بقا کو تغیر روا نہیں۔ فانی کبھی باقی نہیں ہوتا کہ تیرا وصل ہو جائے، نہ باقی فانی ہوتا ہے کہ تیرا قرب ہو جائے۔ اس کی محبت کرنے والوں کا کام مسلسل محنت ہے۔ انہوں نے اپنے دل کی تسلی کے لیے خوبصورت الفاظ وضع کر لیے ہیں اور آرام جاں کے لیے مقامات، منزلیں اور راستے مقرر کر لیے ہیں، مگر ان کے الفاظ ان کی ذات تک محدود رہتے ہیں اور ان کے مقامات ان کی جنس تک، اور حق تعالی مخلوق کے اوصاف و احوال سے منزہ اور پاک ہے۔ اور ابو الحسنین نوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فقیر کی صفت یہ ہے کہ کچھ نہ ہو تو یہ آرام میں رہے، کچھ موجود ہو تو خوب خرچ کرے۔ نیز فرمایا کہ اگر اس کے پاس کچھ موجود ہو تو بے چین اور مضطرب رہے، جب نہ ملے خاموش رہے، جب ملے تو دوسرے کو اپنے سے زیادہ مستحق جانے اور اس پر خرچ کرے۔ مثلاً اگر طعام کی خواہش ہو اور نہ ملے تو دل کو سکون ملے، جب ملے تو اپنے سے بہتر حقدار کی نظر کر دے۔ یہ بہت بڑا کام ہے۔ اس کے دو مطلب ہیں، اول یہ کہ کسی چیز کی عدم موجودگی میں دل کا سکون رضا ہے، اور موجودگی میں اس کو تقسیم کر دینا محبت۔ راضی برضا ہونا قابل خلت بناتا ہے اور خلت قربت کا نشان ہے، اور صاحب محبت خلت سے دستبردار رہتا ہے کیونکہ خلت میں نشان فرقت و جدائی بھی ہے۔ دوم یہ کہ کچھ نہ ملنے پر دل کا سکون اس امید پر ہوتا ہے کہ کچھ ملے گا۔ جب کچھ مل جاتا ہے تو ملنے والی چیز ذات باری تعالیٰ سے جدا گانا ہوتی ہے، اور کوئی چیز ما سوا ذات باری تعالیٰ اس کی تسلی کا باعث نہیں بن سکتی، اور وہ اس سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ اور یہ وہی مفہوم ہے جسے شیخ المشائخ ابو القاسم جنید بن محمد بن جنید رحمت اللہ علیہ نے اپنے اس قول میں اس طرح ادا فرمایا فقر دل کو ہر شکل سے خالی کرنے کا نام ہے۔ جب دل ہر شکل سے خالی ہو اور وجود شکل غیر اللہ ہو تو پھر دستبردار ہونے کے سوا کیا چارہ ہے۔ شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فقر دریائے بلا ہے اور اس کی جملہ بلائیں اور آزمائشیں عزت ہے۔ عزت مقسوم غیر ہے کیونکہ جو عین بلا میں مبتلا ہو اسے عزت کی کیا خبر، جب تک وہ بلا کو فراموش نہ کرے اور اپنے خالق کی طرف رجوع نہ کرے۔ یہ ہو تو بلا سراسر عزت میں بدل جاتی ہے۔ اس کی عزت کامل وقت اور اس کا وقت کامل محبت اور اس کی محبت کامل مشاہدہ، یہاں تک کہ طالب کا دماغ غلبہ خیال کے باعث کامل محل دیدار الہی بن جاتا ہے، اور وہ بغیر آنکھ دیکھنے والا بن جاتا ہے اور بغیر کان کے سننے والا بن جاتا ہے۔ تو کیا شان ہے محبوب کی دی ہوئی صحبت کو برداشت کرنے کی؟ فی الحقیقت یہ صحبت عزت و شرف ہے، اور اس کے مقابلے میں نعمت ایک ذلت ہے، کیونکہ عزت اس چیز میں ہے جو بندے کو حضور حق میں لے جائے، اور ذلت اس میں جو اسے دور لے جائے۔
فقر کی صعوبت نشان حضوری ہے اور غنا کی راحت علامت بے حضوری۔ جسے حق تعالیٰ کی حضوری حاصل ہے وہ عزت والا ہے، اور جسے بے حضوری ہے وہ ذلیل ہے۔ ہر وہ صعوبت جو مشاہدے اور قربت حق کا باعث ہو تو قابل قبول ہے۔ اور جنید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے گروہ درویشاں، لوگ تمہیں باخدا سمجھتے ہیں اور خدا کے نام پر تمہاری عزت کرتے ہیں۔ دیکھو خلوت کی حالت میں تم اس سے کس کیفیت میں ہوتے ہو، یعنی جب خلقت تمہیں درویش سمجھتی ہے اور تمہیں حق پرست جانتی ہے تو تم حق درویشی کس طرح ادا کرتے ہو۔ اگر لوگ تمہیں تمہارے دعوے کے خلاف کسی اور نام سے پکاریں تو تمہیں برا نہیں ماننا چاہیے، کیونکہ تم بھی اپنے دعوے کی صداقت کے ساتھ انصاف نہیں کرتے۔ کم ترین درجے کا آدمی وہ ہے جسے لوگ سچا درویش تصور کرے اور وہ درویش نہ ہو۔ اچھا وہ ہے جسے خلق صاحب فقر سمجھے اور وہ صاحب فقر ہو، اور عزیز انسان وہ ہے جسے خلقت درویش نہ سمجھے اور وہ حقیقت میں درویش ہو۔ اس شخص کی مثال جو درویش نہ ہو اور لوگ اسے درویش خیال کریں اس آدمی کی سی ہے جسے طبیب ہونے کا دعویٰ ہو، بیماروں کو دوا دے اور جب خود بیمار ہو تو کسی اور طبیب کا محتاج ہو۔ وہ آدمی جسے خلقت درویش سمجھے اور وہ درویش ہو اس طبیب کی مثال ہے جو طبیب ہونے کا دعوے دار ہو، لوگوں کو دوا دے اور جب خود بیمار ہو تو اس کو کسی اور طبیب کی ضرورت نہ ہو اور وہ اپنا علاج خود کر سکے۔ وہ شخص جسے لوگ درویش نہ سمجھتے ہوں اور فی الحقیقت درویش ہو اس طبیب کی طرح ہے جسے لوگ طبیب نہ مانتے ہوں، اور وہ لوگوں سے بے نیاز ہو کر اچھی غذا، مفرح شربت اور معتدل ہو اپنی صحت کو برقرار رکھنے پر وقت صرف کرتا ہو تاکہ بیمار نہ ہو۔ لوگوں کی نظروں سے وہ اوجھل ہوتا ہے۔ بعض نے کہا ہے فقر عدم بلا وجود ہے۔ اس قول کی تشریح ناممکن ہے کیونکہ معدوم چیز کا وجود ہی نہیں ہوتا، اور تشریح اسی چیز کی ہو سکتی ہے جس کا وجود ہو۔ بظاہر اس قول کا مفہوم یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصلیت کا انکار مد نظر نہیں بلکہ انکار اس آفت کا ہے جو اصلیت کو مسخ کر دے۔ تمام انسانی صفات باعث آفت ہیں۔ جب آفت کو دور کیا جائے تو نتیجہ فنائے صفات ہوگا جو مقصود کو حاصل کرنے یا اس سے دستبردار ہونے کے ذرائع کو ختم کر دیتی ہے۔ اصلیت تک پہنچنے کا راستہ مسدود ہو تو اصلیت کی فنا نظر آتی ہے اور آدمی قعر مذلت میں گر جاتا ہے۔ مجھے فلسفیوں کے ایک گروہ سے ملنے کا اتفاق ہوا جو اس قول کے معنی سمجھے بغیر خندہ برلب تھے اور اسے غلط تصور کرتے تھے۔ ایک اور جماعت ایسے جھوٹے دعوے داروں کی بھی تھی جو اس احمقانہ اس قول کی صداقت پر یقین رکھتے تھے اور اصل حقیقت سے بے خبر تھے۔ دونوں گروہ برخود غلط تھے، ایک لا علمی کی وجہ سے منکر، دوسرا حماقت کی وجہ سے سرگرداں۔ دراصل اہل تصوف کے لیے عدم اور فنا سے مراد آلات مذموم کو ختم کر دینا اور کسی عمدہ صفت کو حاصل کرنے کی کوشش میں برے نشانات کو مٹا دینا ہے۔ سامان طلب کے وجود میں فنا ہو جانا نہیں۔ درویشی اپنے تمام معنی میں عارضی فقر ہے اور تمام آلات و اسباب سے بیگانہ، تاہم درویش بزرگا اسرار ربانی ہے۔ جب تک وہ خود اور کو حاصل کرتا ہے ہر امر اس کا اپنا فعل ہوتا ہے اور معنی کو اس کی ذات سے نسبت ہوتی ہے۔ جب وہ تحصیل حاصل سے رہا ہو جائے تو اس کا کوئی فعل اس کی ذات سے منسوب نہیں ہوتا، پھر وہ راہ رو نہیں رہتا، راہ گزر ہو جاتا ہے، یعنی اس پر جو کچھ گزرتا ہے وہ از خود کسی سمت نہیں چلتا، نہ کسی چیز کو اپنی طرف جذب کرتا ہے، نہ کسی چیز کو اپنی ذات سے دور پھینکتا ہے، صرف اصلیت اس پر اثر انداز ہوتی ہے۔ میں نے بعض برخود غلط ارباب تصوف کو دیکھا جنہیں مدیان ارباب اللسان کہنا چاہیے۔ وہ اپنی خام خیالی میں اصل فقر کے منکر تھے اور ان کی حقیقت سے روگردانی انہیں اوصاف فقر کی تردید پر آمادہ کرتی تھی۔ وہ صداقت اور اصلیت کی تلاش سے قاصد تھے اور اپنی اس برائی کو فقر اور صفا کا نام دیتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ سوائے اپنے بے بنیاد خیالات کے ہر چیز کو غلط قرار دینے پر تلے ہوئے تھے۔ ان میں ہر ایک کم و بیش فقر سے
بے بہرا تھا۔ دراصل اس بات یعنی فقر کا پندار آدمی کے لیے کمال ولایت کا نشان ہوتا ہے، اور اس کی آرزو اس بات کی تہمت بھی آخری مطمع نظر، تاہم عین حقیقت کے مطابق معنی کی آرزو کرنا مقام کمال ہے۔ طالبان حق کی راہ پر چلنا، ان کے مقامات کا طے کرنا اور ان کی عبارات کو سمجھنا ضروری ہے، تاکہ مجلس خواص میں کوئی عامی اور جاہل نہ رہ جائے۔ عام اصولوں سے بے خبر آدمی اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ فروعات سے نہ آشنا آدمی کم از کم اصولوں کا سہارا ہوتا ہے، اصول سے بے خبر کا کوئی سہارا نہیں ہوتا۔ میں نے یہ سب کچھ ذرائع حوصلہ افزائی بیان کیا تاکہ تم روحانی سفر اختیار کر سکو اور آداب سفر کو کسی جگہ نظر انداز نہ کرو۔ اب میں تصوف کے باب میں اہل تصوف کے کچھ اصول، رموز اور اشارات بیان کروں گا، پھر اہل حق کے حالات، پھر مشائخ متصوفہ کے مختلف مذاہب کا ذکر کروں گا۔ آگے چل کر میں تصوف کی اقسام، علم اور قوانین سے متعلق کچھ لکھوں گا، اور پھر حتی المقدور اہل تصوف کے آداب و رموز بیان کروں گا، تاکہ پڑھنے والوں پر حقیقت کا انکشاف ہو۔ وباللہ التوفیق۔